وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور ہارڈ ورک درکار ہے. اور اس میں 5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے، یو کین سمپلی گیس کے حالات آج کیا ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ ان کی گائیڈنس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لا سکیں وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑیں. آپ کے پاس ہسٹری ہے. Who makes development? Who takes economy, across the world and globe? تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی محنت ہمت کر کے واپس آ جائیں گی. لیکن it's a tough task. It's a long distance. I won't take more time. I am once again میرے دل کی گہرائیوں سے خواجہ صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد، اور پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد کہ ان کے ٹینیور میں یہ ایک سروس بحال جو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا. گرین لائن ایکسپریس کے اس ایونٹ کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو اس خصوصی موقع پر سٹیج پر بلاؤں تاکہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں ہمکنار کر سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، وزیر ریلوے، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز، شازڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی مادام پانگ، اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں، یہ بوگیز، اس کمپنی کے جو عہدیداران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے جس طرح وہ دم توڑ گئے، یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی. اور آج اس کا جو ریوائیول ہے، اس کا جو احیاء ہے، ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے. اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی. میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے اور 2 سے ہم خود گزرے ہیں. ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں، وائی فائی ہے اور فلیکسیبل سیٹس ہیں، بیڈز ہیں،
اور سب سے بڑھ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی آج کے زمانے کا وے فارورڈ ہے. جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، چاہے وہ جینیٹورل سروسز ہیں، چاہے وہ انٹرنل سروسز ہیں، یا کھانا مہیا کرنا، یہ ساری جو سروسز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی اس جو لائن کو بہت نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی تشہیر ہوگی. اور اسی کو یہی ماڈل ہے آج کی دنیا میں کہ آج حکومتیں گورن کرتی ہیں، وہ ادارے چلاتی نہیں، خود وہ ان کو آؤٹ سورس کرتی ہیں. اور اس کی آپ ایک وجہ دیکھ لیں کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا آج کیا حشر بنا. آج اب اسٹیل مل کو دیکھیں اور بے شمار ادارے دیکھیں. خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ریلوے کو جب ہم نے چھوڑا 2018 میں تو اس کی حالت بڑی محنت سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی. اس کا سامنے اس کا دیکھنے کا نظارہ بھی ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا. تو حکومتیں آتی جاتی ہیں. پاکستان آج اس دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے. ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمس، ادویات اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے. اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ایمیشن ہے. دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے. یہی مثال آپ سامنے رکھیں. یقین کریں، بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے. اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق کی جو لیڈرشپ مہیا ہوئی ہے، ان کی ٹیم، اور وہ واقعی میرٹ میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا ترا امتیاز رہا ہے. آج ریلوے کو اب اس طرح بیٹھ جائیں، آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے. انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندھے تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویژن ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. میں آخر میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور ML1 ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے، اور انشاءاللہ ML1 کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. کاش یہ ML1 پچھلے 4 سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا. اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے
وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے، اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا، لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت ضعف پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نومبر میں، بہت پرتپاک انہوں نے ہمارا استقبال کیا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، پریمیئر لی نے، چینی حکومت نے. جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا. میں نے کہا کہ بہت گرم جوشی سے وہاں پر استقبال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چین کے زعماء، چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی برف پگھل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے تعلقات کو جو ضعف پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور ان مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی، ایثار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا. محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ عاجز یہ بات بار بار کہتا رہا، اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ سفر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا ہوگا، دن رات محنت کرنی ہوگی. پھر انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان قائد اعظم. وزیر اعظم شہباز شریف گرین لائن ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا محکمہ ریلوے جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، ہم جلد ان مشکلات سے باہر نکلیں گے. ریلوے ترقی کرے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا. اس کے علاوہ انہوں نے گرین لائن ٹرین کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ گرین لائن ٹرین میں وائی فائی اور فلیکسیبل سیٹیں موجود ہیں. جتنے بھی شہری اس میں سفر کریں گے آرام دہ سفر ہوگا. ترجیحی بنیادوں پر ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جس سے عوام کو سفری سہولیات ملیں. انہوں نے کہا چینی حکومت M11 منصوبے پر مکمل طور پر یکسو ہے، جلد ہی اسے ہی مکمل کر دیا جائے گا. چینی کمپنیوں پر بے بنیاد الزامات لگانے سے عوام اور کمپنیوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی تھی. اہم خبر دیں، ڈالر بے لگام مہنگا نہیں بہت مہنگا ہو گیا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 60 روپے 75 پیسے مہنگا 263 روپے 17 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے اضافے سے 263 روپے کی سطح پر آ گیا. اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے. ڈالر بے لگام مہنگا نہیں بہت مہنگا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے 75 پیسے مہنگا ہو گیا. 263 روپے 17 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے اضافے سے 263 روپے کی سطح پر آ گیا. اپڈیٹ کریں، ڈالر کی قیمتیں بے لگام ہیں اور ڈالر مہنگا نہیں بہت مہنگا ہو گیا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے 75 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. 263 روپے 17 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے اضافے سے 263 روپے کی سطح پر آ گیا. پنجاب کی نگران حکومت نے کابینہ میں حلف اٹھانے والے 8 وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے. ایم ایس تنویر کو انرجی، انڈسٹری، کامرس، انویسٹمنٹ اور سکل ڈیولپمنٹ کے محکمے الاٹ کیے گئے. ڈاکٹر جاوید اختر کو اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن کی ذمہ داریاں دے دی گئیں. بلال افضل کو کمیونیکیشن اینڈ ورکس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے محکمے الاٹ کیے گئے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جمال ناصر کو فارمیسی، ایم ٹی، یونیورسٹی ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے محکمے دیے گئے اور منصور
कादिर का हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, जबकि सैयद अंसर अली नासिर को औकाफ, मजहबी अमूर, ज़कात और उशर के महकमे अलॉट किए गए और आमिर मीर को इत्तलात का महकमा अलॉट किया गया। इब्राहिम मुराद को लोकल गवर्नमेंट अलॉट किया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने काबीना में हल्फ उठाने वाले 8 वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए। MS तनवीर को एनर्जी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट के महकमे अलॉट किए गए। डॉक्टर जावेद अख्तर को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की जिम्मेदारियां दे दी गई। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। जी इलियास साहब, निगरान हुकूमत ने काबीना में हल्फ उठाने वाले वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए। जी, अभी तक जो महकमे अलॉट किए गए हैं उसमें काफी जो 8 वज़रा ने हल्फ लिया था, टोटल तो 11 वज़रा थे, लेकिन उनमें से 8 वज़रा ने हल्फ लिया था। बाकी उनको जो पोर्टफोलियो है वो अभी अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें SM तनवीर को एनर्जी, इंडस्ट्री, कॉमर्स और स्किल डेवलपमेंट, और जो डॉक्टर जावेद अकरम को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, और इब्राहिम मुराद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन वर्क्स एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन, डॉक्टर जमाल नासर को फार्मेसी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, और मंसूर कादिर को हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, दोनों यानी कि वज़रा पोर्टफोलियो दे दी गए। इसी तरह असफर अली नासिर को औकाफ, रिलीजियस अफेयर एंड ज़कात उशर, और आमिर मीर को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर दिए। अभी ये जो महकमे हैं रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए ये वज़रा को दिए गए, ताकि 3 महीने जो जब तक इलेक्शन नहीं होते या तो उस वक्त तक ये अपना काम करते रहेंगे इन महकमों में रोजमर्रा के, ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो हल होते रहे। इसके अलावा 3 माह तक जब तक इलेक्शन नहीं होते ये वज़रा काम करते रहेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। FIA लाहौर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। FIA के मुताबिक दौरान इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर की मुंतकिली का कोई गैर कानूनी तरीका सामने नहीं आया। तमाम तर ट्रांजैक्शन SECP के कानून के मुताबिक हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात और दफात दुरुस्त नहीं हैं। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। FIA लाहौर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। FIA के मुताबिक दौरान इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर की मुंतकिली का कोई गैर कानूनी तरीका सामने नहीं आया। तमाम तर ट्रांजैक्शन SECP के कानून के मुताबिक हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात और दफात दुरुस्त नहीं हैं। टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज भी पंजाब के निगरान काबीना में शामिल कर लिए गए। वो बांग्लादेश से वापसी पर वजीर खेल के ओहदे का हलफ उठाएंगे। वहाब रियाज के भाई एहसन रियाज ने तस्दीक की कि वहाब रियाज को पंजाब की निगरान काबीना में शामिल किया गया। वो बांग्लादेश से वापसी पर वजीर खेल का ओहदा संभालेंगे। 37 साल वहाब रियाज इन दिनों BPL में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश में मौजूद हैं। वो चंद दिन पहले खुलना टाइगर्स की तरफ से 4 विकेटें लेने के बाद पाकिस्तान की तरफ से 400 T20 विकेटें लेने वाले पहले और दुनिया के दूसरे फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तस्दीक के लिए आप express.pk विजिट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।